السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو چھٹی جماعت کے اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں چگلی کھانے والا، اس کا ہم دوسرا پیراگراف آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنی کتاب کو صفحے نمبر 67 پر کھولیے۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ اس نے کہا، وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ چگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اسے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔ جب چگل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چگل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہاری بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ چگل خور نے کہا کہ وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی ہے۔ جب کسان کے نوکر جو تھا چگل خور، اس نے کسان کی بیوی کو بولا تھا کہ آپ کا جو خاوند ہے، شوہر ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے۔ تو کسان کی بولی مجھے کیسے معلوم ہوگی کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ میں کت پر لگ پتا کہ تم میند بیموئی۔ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ یس میند بیموئی آسان ام سند جسمس نون مز آسان۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھو۔ اگر تو اپنی تسلی کرنا چاہتے ہو، یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا میں سچ کہتا ہوں، تو آپ کو کسان کے جسم کو چاٹ لینا چاہیے۔ کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی۔ کسان کی بیوی نے جب یہ باتیں سن گئی تو وہ چگل خور کی باتوں پر یقین کرنے لگی۔ اس نے کہا، وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی۔ اس نے کہا، چلو میں کل جا رہی ہوں اس کو کھانا لے کر، تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ تو چگل خور کسان کی بیوی سے باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ اب جب اس نے چگلی کی ہے بیوی کے پاس، تو اب یہ باتیں سن کر ابھی کسان کے پاس سیدھے کھیتوں میں گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا، وہ اپنی کھیتی میں مشغول تھا۔ چگل خور کسان کے پاس پہنچا۔ جب چگل خور کسان کے پہنچا تو اسے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو کسان کو بول، تو ادھر کام کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تمہاری بیوی پاگل ہو گیا ہے؟ کسان بڑا حیران ہوا۔ چگل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ چگل خور نے کہا کہ تو حیران مت ہو، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ آدمی کو کاٹتے ہیں۔ اس طرف اس نے اس کی بیوی کو بولا کہ آپ اس کو چاٹ لینا۔ ادھر کسان کو بولا کہ وہ کاٹ رہی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اس نے دل میں سوچا تو نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ اس نے پتہ نوکر ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ ہے کہ نوکر نے کہا کہ مجھے ایک دو بار چگلی کرنے کا موقع دے دینا چاہیے۔ اسے اس قسم کے جھوٹ بولنے کی کیا پڑی؟ کیوں بولے گا جھوٹ؟ چگل خور نے اسے پریشان دیکھ کر کہا، تو میری بات پر یقین نہیں، تجھے میری بات پر یقین نہیں آتا ہے، تو کل جو وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا۔
تو جب چغل خور نے یہ جان لیا کہ کسان ان کی باتوں میں آ گیا، چغل خور نے اب یہ جانا کہ کسان کو میری باتوں پر پورا یقین ہو گیا، تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا، یعنی کسان کے سسرال جو تھا وہ وہاں گیا، ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ چغل خور نے انہیں بتایا کہ تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بے دردی سے مارتا ہے، تمہارا بہنوئی جو ہے وہ تمہاری بہن کو مار پیٹ کرتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری بہن نے کبھی بھی اس کی شکایت نہیں کی۔ چغل نے کہا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی ہے، وہ شرمدار ہے، اس کو شرم آتی ہے آپ کو بتانے میں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ شکریہ۔ مشتاق بٹ ٹیچر ہائی اسکول چمپورہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔